لیکن جو راہ طریقت کی ہے، طریق ہے ترک سے، اور تراق جو ہے اس کو کہتے ہیں کوٹنا۔ طریق کوئی راستہ نہیں ہے، شریعت راستہ ہے چوڑا پورا، ایک شارہ ہے، ایسی ہموار شارہ ہے جس میں جو چاہے دوڑتا رہے، کوئی خطرہ اس کو نہیں ہے اس شارہ۔ لیکن طریق جو ہے، طریقت جو ہے، یہ ترک سے ہے جس کے معنی کوٹ کوٹ کے کسی راستے کو ہموار کرنا۔ جیسے پگڈنڈی ہوتی ہے نا کوئی تنگ، پھر اس پر لوگ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، ایک راستہ سا بن جاتا ہے، یہ طریقت ہے، یہ تنگ راستہ ہے اور کوٹ کوٹ کے تیار کیا گیا ہے۔ اب اس راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے، کیوں کہ اس میں وسعت نہیں ہے، تنگی ہے۔ اب جس میں تنگی ہے اس میں نفاق نہیں ہے۔ اس راستے پہ ایک ہی راستہ ہے یہ، اور یہ ہے مومن ہونے کا راستہ، اس پہ مومن ہو کے چل سکتا ہے۔ شریعت کا راستہ کشادہ راستہ ہے، اس میں مومن بھی اور منافق بھی دونوں چلتے ہیں، اور خوب دوڑ دوڑ کے چلتے رہتے ہیں۔ نتیجہ تو اللہ ہی نے دینا ہے نا ان کو، مومن کو مومن کا نتیجہ ملے گا شریعت کے راستے میں، اور منافق کو منافق کا اجر جو ہے ملے گا اس کو، جو سزا جزا جو بھی ملے۔ لیکن طریقت کے راستے میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، یہ تنگ ہو جاتی ہے شارہ جا کر، اور یہ صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے جس میں راستہ ہے مومن کا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا۔ اسی لیے اس راستے پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جب تک وہ شریعت کے راستے سے اس راستے میں داخل نہیں ہوتا، اس کو علم کسبی کے بعد علم وہبی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ علم وہبی کی بھی شعارات تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اور محدود ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کی محبت اور اطاعت کے مطابق حصہ مل جائے گا۔ لیکن اس کا قانون سخت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس پہ حد لگتی ہے، صحیح ہے نا؟ جب وہ چوری کر لیتا ہے اس پہ حد لگ جاتی ہے، بشرط یہ کہ چور پکڑا گیا، مال برآمد
हेलो 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 जी। इसलिए इस रास्ते में जो है आसानी नहीं है। ये कुर्बानी का रास्ता है। मगर जैसे रास्ता सख्त है वैसा ही अजीम भी है, और फिर अजर भी वैसा ही हो। क्यों? कि उसके रास्ते में, शरीयत के रास्ते में तुम्हें आखरत मिलती है। उसका नतीजा आखरत है, इसका नतीजा खुदा है। और जिसने खुदा को पाया उसने क्या खोया? और जिसने खुदा को खोया उसने क्या पाया? इसलिए कि इसका जो नतीजा है वो बहुत आला और अरफा।